عامر صاحب یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہو، گول تھا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں. اور آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، کبھی بھی ہنسا نہیں کرتے تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں مسکرایا کرتے تھے کہ آپ کے حلق مبارک کا کوا نظر آنے لگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ درمیانہ قد تھا، نہ زیادہ اونچا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ معجزہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہائٹ میں ان سے زیادہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی لو تک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اپنے ہاتھوں میں پکڑا کرتے تھے اور نیچے سے کاٹ لیا کرتے تھے، مطلب ایک مٹھی کے برابر تھی. اور ان کی مونچھیں؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کترنے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کیسے تھے؟ کندھے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشادہ تھے. سینہ مبارک کشادہ تھا، اس میں ایک بالوں کی ایک لائن تھی. اور مہر نبوت کہاں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت لیفٹ ہینڈ کے کندھے کے پیچھے نرم ہڈی کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کے چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلا کرتے تھے. اور آپ بات کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے تھے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے کہ ہم اگر ان کے الفاظ گننا بھی چاہیں تو گن سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کلمات کون سے پڑھتے تھے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں؟ اللہ کے ذکر میں جو کلمات پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اتنی دفعہ پڑھا کرتے تھے کہ ہم اپنی انگلیوں پر شمار کر لیا کرتے تھے. اور ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محفل میں 100 مرتبہ یہ الفاظ کہنا شمار کر لیا کرتے تھے. آپ یہ بتائیں کھانا کیسے کھاتے تھے؟ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ کدو پسند تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھایا کرتے تھے. اسی سے ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے ہماری دعوت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس میں سے نکال رہے تھے. وہ جمعے کا دن تھا، تو اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی. گوشت میں انہیں کیا پسند تھا؟ گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. اور کیا وہ بھنا ہوا کھاتے تھے یا کس انداز میں کھاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوچ کے کھاتے تھے، اسی انداز میں کھاتے تھے، بھنا ہوا کھایا کرتے تھے. اور عام طور پہ یہی جیسے آج کے دور میں ہم باربیکیو کرتے ہیں، تو اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس طرح. اور آپ کی پسندیدہ مشروبات کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو پسند کرتے تھے، نبیذ پسند کیا کرتے تھے. نبیذ کیا تھا؟ نبیذ یہ ہوتا ہے کہ رات کو کھجوریں بھگو کے رکھ دیا کرتے ہیں اور صبح کو اس کا ایک شربت سا تیار ہوتا ہے، تو اسے نبیذ کہتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوا کرتا تھا. اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، کس طرح سے پیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو دیکھ کر پیا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے پیا کرتے تھے، 3 گھونٹ میں پیا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پیا کرتے تھے اور آخر میں الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. اور اگر وہ انہیں کوئی بوتل ملے یا کوئی برتن ہو تو اس میں سے کیسے پیا کرتے تھے؟ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے میں پانی نہیں پیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر صحابہ کرام موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ہی مشکیزہ جس کو آج کل آپ جگ کہہ لیں، جس میں سے سارے لوگ پیتے ہیں، تو اس کو منہ لگا کر نہیں پیتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مخاطب کرتا تھا، ان سے کوئی سوال کرتا تھا یا ان سے بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جایا کرتے تھے. ایسے نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے سائڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات
کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اور جہاں تک اشارے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کیا کرتے تھے، مطلب پورے ہاتھ سے. اور آپ مصافحہ کیسے کرتے تھے؟ مصافحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. دونوں ہاتھوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجیہ کیسے فرماتے تھے؟ توجیہ اگر آپ کسی کو توجہ کرتے تھے یا اس کی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے؟ اگر کسی بچے کو دیکھ لیتے تھے وہ غلط کر رہا ہے، غلط کھا رہا ہے یا غلط پی رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا، تو اس کی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے؟ اسلام میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. اب جس طرح مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں وہاں پر نہیں جاؤں گا جہاں پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں. لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں میرے یہی تھا کہ میں وہاں پر ضرور جاؤں گا جہاں پہ ہمارے پیارے نبی بھیج رہے ہیں، لیکن وہ بس مذاق کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر باہر تشریف لے گئے، تو بازار کے قریب سے گزرے تو وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے. تو اس دوران وہ پھر بھول بھی گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں پر بھیجا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے کندھے مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ انس، کیا تم اس کام پہ چلے گئے تھے جہاں پر میں نے بھیجا تھا؟ تو اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں ابھی جا رہا ہوں. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچے کو پکڑ کے اس کی اچھی خاصی طبیعت سیٹ کر رہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کام پر بھیجا تھا، تم ابھی تک گئے نہیں، تم نے کھیلنا شروع ہو گئے، یہ وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ ان کے کندھے مبارک کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے کیا ان کا معمول ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی صبح کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. صبح کی جو اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی فرمائے ہیں، آیت الکرسی جس طرح پڑھنا، وہ پڑھا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں جب بھی صبح کی ابتدا کرتا ہوں تو روز میں 100 دفعہ پہلے استغفار پڑھتا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدا ہوتی تھی دن کی، وہ فجر کی نماز سے ہی ہوتی تھی، اور پھر استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اچھا فرض نماز جب آپ پڑھ لیتے تھے اور جماعت ہو جاتی تھی تو اس کے بعد آپ کا کیا معمول تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پہ ذکر و اذکار کرتے تھے. ویسے جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جایا کرتے تھے ذکر و اذکار کرنے کے بعد. تو گھر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا کیا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں پر بھی نمازیں پڑھ لیا کرو. اچھا جب وہ واپس آتے تھے پھر ان کا ناشتہ کیسے ہوتا تھا؟ کیا وہ آرام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ناشتہ کرتے تھے؟ ناشتے کے حوالے سے ابھی مجھے علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کس وقت کیا کرتے تھے، البتہ صبح کو ہی کرتے تھے ناشتہ. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے ساتھ مجلس کس وقت لگاتے تھے؟ واعظ و نصیحت کس وقت کیا کرتے تھے؟ واعظ و نصیحت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم رکھے ہوئے تھے، مختلف صحابہ کرام کے ساتھ علیحدہ ٹائم رکھے ہوئے تھے، خواتین کے ساتھ ہفتے میں ایک آدھ دن رکھا ہوا تھا. اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے نبی پتہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ امت کا، لیکن اگلی معجزات اور اس کے علاوہ کوئی اور معجزات کے بارے میں آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ تو قرآن پاک ہے جی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے معجزات لوگوں کو دکھائے، مشرکین کو دکھائے اور مسلمانوں کو بھی دکھائے، کہ جس میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ویسے معجزہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ دھلے دھلائے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں خوشبو ہوتی تھی جو کہ صحابہ کرام شیشوں میں رکھا کرتے تھے اور اپنے کپڑوں پر اپنے ہاتھوں پہ لگایا کرتے تھے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجات کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟
بہترین تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنی ازواج کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی ازواج سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین کے متعلق کیا فرمان ہے؟ والدین کے مطابق احادیث مبارکہ میں زیادہ نہیں آتا بھی ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے، تو اختلافی بات ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا؟ بہترین معاملہ تھا، ان کی والدہ جیسی تھی وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے بتائیں؟ سلوک کے بہن بارے میں بھائیوں یہی ہے کہ ماں کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری محبت کا، تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے. پھر فرمایا تمہاری والدہ ہے، پھر فرمایا تمہاری والدہ ہے، اور پھر فرمایا تمہارا باپ ہے. بہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی بہن پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا. غریبوں اور بیٹی مسکینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ جہنم اور اس شخص کے درمیان میں ڈھال بن جائیں گی. اچھا، غریبوں مسکینوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ غریبوں مسکینوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا عام طور پہ غریبوں میں، مسکینوں میں ہی ہوا کرتا تھا، اور بیوہ عورتوں کے ساتھ یا یتیموں کے ساتھ چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسلٹ محسوس نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں تک کہ ایک معاملہ آتا ہے کہ مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کسی بھی کام کے لیے لے جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑا کرتے تھے. اچھا، جیسے معلوم ہوتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری غزوات ہیں جسے آپ نے لیڈ کیا ہے، تو آپ کا معاملہ کیا تھا اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا کرتے تھے. ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور ایک ان کے گائیڈ کے سینس میں بھی ان کے ساتھ بہترین معاملہ ہوا کرتا تھا. بلکہ جو دنیاوی معاملات جہاں پر ہوتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی، آپ صحابہ کرام سے خود پوچھ لیا کرتے تھے کہ مجھے مشورہ دو کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ بدر کی جو جنگ کا واقعہ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. اسی طرح خندق کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت کیسے دی، کفار مکہ کو پہلے؟ دیکھیں، انہوں نے 13 سال تک تو صرف دعوت ہی دی، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ بہت کم تعداد میں مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ تمہارے اوپر جتنا مرضی ظلم کیا جائے تم نے آگے سے بڑھنا نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جہاد کا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی فرمایا. آپ کا انداز کیسا تھا دعوت کا؟ دعوت کا انداز انتہائی نرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے. اچھا، آپ نے اہل کتاب کو دعوت کیسے دی؟ ان کا انداز کیسا تھا؟ سے جو اہل کتاب سوال جواب کیا کرتے تھے، اس کے جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی دے دیا کرتے تھے. بحث کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بحث نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، زیادہ بحث کرنے والے لوگ تباہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بحث کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. جو اہل کتاب ہوا کرتے تھے وہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کے بارے میں بتائیں، اصحاب الکہف کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کون تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کی ان سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن اتار کے دے دیا کرتا تھا. اچھا، کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے اور لڑائی جھگڑے اور خون بہانے سے پھیلا ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح سے دعوت دی ہے جس طرح آج ہمیں بتایا جا رہا ہے میڈیا میں؟ دیکھیں، میڈیا تو خیر بالکل ہی جھوٹ ہے. اس میں تو اسلام کے بارے میں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو میڈیا سے تو آپ بالکل نہ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اسلام ہمیں علماء کرام ہی سکھائیں گے. تو میڈیا تو جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے وہ تو کچھ بھی بول سکتا ہے، اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کے احکام کیا ہوتے تھے؟ تلوار کی اور یہ دعوت کی بات ہے. دین جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کے اوپر نماز بھی لازم ہو جاتی ہے،
تبلیغ بھی آ جاتی ہے، جہاد بھی آ جاتی ہے، تلوار بھی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، سب کچھ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس میں علماء کرام کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی بیس پر پھیلا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دعوت سے۔ تو صرف دعوت ہی نہیں ہے، اس میں جہاں پر حکم ہوا تلوار چلانے کا تو وہاں پر تلوار بھی چلائی گئی، اور جہاں پر دعوت دینے کا حکم ہوا وہاں پر دعوت بھی دی گئی۔ تو کیا کوئی احکام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لشکر کو کہ جس وقت انہیں روانہ کرتے تھے، کیا انہیں کوئی ادب آداب بتاتے تھے کہ کس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، بچوں کو پر ظلم نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت سے دعوت دینی ہے، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے، کسی کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں پر دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر جزیے کی بات کرنی ہے، اگر پھر بھی وہ آگے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہاں پر جہاد کا حکم ہے۔ اس سے آپ کی بات سے ہی سمجھ آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فوراً اٹیک سے ہاں جی، نہیں ہے، وہ فوراً تو تلوار اور بالکل خون بہانے سے اس نہیں ہے، بلکہ پہلے دعوت کا کام ہوا ہے، اور بالکل انہیں آزادی دی گئی ہے کہ جی اختیار کریں لا جی اکراہ بالکل فی الدین کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے معمول تھا، وہ جب وہ رہتے تھے تو کیا بار بار وہ اپنے صحابہ کرام کو 24 گھنٹے دعوت ہی دیتے رہتے تھے؟ 24 گھنٹے نہیں دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا خاموش انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال سے ہی صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ واعظ و نصیحت کا جہاں تک ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روٹینز تھیں، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور خواب ڈسکس کیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن صحابہ کرام کے ساتھ ٹائم ایک ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ جی جمعرات کے دن ہم نے واعظ و نصیحت، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باتیں فرماتے تھے، دوزخ کی، قیامت کے حالات کے بارے میں بتاتے تھے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا؟ بچوں سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کو کس کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرنا شروع کرے تھے، ان کو بوسہ لینا شروع کرے تھے۔ تو وہ بدو بڑا حیران ہوا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بھی کسی کو اتنا پیار نہیں کیا، آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ سے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچوں کو آپ سے پیار کرتے تھے، ان کو اپنے کندھا مبارک پر بٹھاتے تھے، محبت سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ اچھا، آپ بتائیں کہ جانوروں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا؟ یعنی جس طرح آج لوگ کتے بلی کے ساتھ بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام تشدد پسند دین ہے اور اس میں کوئی رحم نہیں ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا کیسے معاملہ تھا سارے جانوروں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی شخص نے اگر ایک چڑیا کو بھی تکلیف دی تو قیامت کے دن وہ چڑیا بھی بدلہ لینے کے لیے آ جائے گی۔ اگر ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ میں مار دیا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان چل پھر رہا ہوتا ہے کہ تو پاؤں کے نیچے کافی ساری آ جاتی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہم جان بوجھ کر نہیں مارے ہوتے، بس وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک جان بوجھ کر کسی کو مارنا، اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو عذاب ہوا۔ اور یہی حال درختوں کے ساتھ ہے؟ درختوں سے بھی بالکل ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے، جاندار ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ لیکن ایک واقعہ یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو ایک دیہاتی بندہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ بدو آدمی کہنے لگا کہ آپ کو کون رسول مانتا ہے، اس بات کی گواہی کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا، وہ وادی کے کنارے پر تھا پہاڑ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو درخت کھڑا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے گا
سبحان اللہ. یہ سنتے ہی وہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اور یہ کہنے کے بعد درخت واپس چلا گیا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. سبحان اللہ. وہ درخت کتنا خوش قسمت تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. سبحان اللہ. وہ کیسے بھاگتا ہوا نہ آتا. اچھا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات کون سے تھے جو آپ اکثر ورد کیا کرتے تھے اور ترغیب دی؟ اذکار میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اذکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 3 مرتبہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، یہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح کثرت سے بہت زیادہ یہ پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ایک دوسری حدیث میں تواب الغفور کا بھی ذکر ہے. اسی طرح دعاؤں میں بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کون سی کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. اور بہت سارے کلمات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان میں ہر وہ چیز جو موجود ہے جس پر سورج چاند نکلتا ہے اس سے بھی زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ واہ واہ کیا بات ہے ان 5 چیزوں کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں وہ اولاد جو پیدائش کے وقت مر جاتی ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین یہی الفاظ لگتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو جو الفاظ سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق کیسا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے. یہی نہیں کہ بس واعظ و نصیحت ہی ہے، جہاد ہی ہے، تبلیغ ہی ہے، پڑھنا پڑھانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کودا کرتے تھے. تو مذاق کیسا تھا؟ کس طرح سے؟ وہ تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے مذاق میں، اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مذاق بھی کیا کرتے تھے، جوکس وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے. ابھی اس وقت میرے ذہن میں کوئی جوک تو نہیں آ رہا. جس طرح وہ ایک خاتون کو کہا تھا کہ آپ تو بوڑھی ہیں اور جنت میں آپ اسی طرح سے جائیں گی، تو اس میں انہوں نے وہ پریشان ہو گئی تھیں، تو وہ ان کا مذاق تھا کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ عورت ڈر گئی نا کہ مطلب میں نہیں جاؤں گی جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ گی لیکن اس وقت جب تم جوان ہوگی، تم جنت میں جا کے جوان ہوگی، اس طرح تم بوڑھی نہیں رہو گی. تو یہ ایک مذاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جھوٹ نہیں تھا. تو اسی طرح وہ ایک کھجوروں والا معاملہ بھی آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں وہ کھا رہے تھے تو حضرت علی کھا گئے تھے کافی ساری کھجوریں. وہ اس طرح کا بھی ایک واقعہ تھا. جی اچھا عامر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ہم انشاءاللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان کے کیا معمولات تھے، ان کی کیسی زندگی گزری ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے کسی موقع پہ آپ سے پھر یہ سوالات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.